آپ علیہ السلام کو بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دلائل عیسائیوں اور یہودیوں کو پیش کیے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آپ علیہ السلام کو یہ کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں ہے، اگر وہ سچے ہے اور حق پر ہے تو پھر وہ معبود ہی ہوئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کر کے بتایا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بن باپ کے پیدا ہوئے، اگر وہ حق پر ہے تو وہ اللہ ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے لے لیں کہ اگر عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو اس کو تم معبود سمجھتے ہو، آدم تو بن ماں بن باپ سے پیدا کیا ہے رب نے، پھر اس کو کیوں معبود نہیں سمجھو گے؟ تو جیسے اللہ نے آدم کو پیدا کیا وہی مثال اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی۔ اور تو پھر یہ تو دنیا کا قانون ہی نہیں ہے کہ مرد کسی بچے کو جنم دے اور خصوصاً عورت کو، تو پھر اسی طریقے حوا کو تو جناب آدم علیہ السلام کی کوکھ سے نکالا اللہ رب العالمین نے، پھر تو وہ بھی معبود ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر عیسائیوں کے اس عقیدے کو رد کر دیا ہے۔ آگے جب وہ تھے کیونکہ ہر طرف حق تو ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اگر تم یہ بات نہیں مانتے، یہ سارے دلائل نہیں مانتے جو اللہ رب العالمین نے مجھ پر اتارے اور میں نے آپ کو بتایا، میں تو تھا ہی نہیں، تو میں نے آپ کو اس طریقے بتائے جس طریقے کی گویا میں حاضر تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نبی ہوں کہ میں آپ کو وہی ایسے واقعات بتا رہا ہوں جہاں میں حاضر بھی نہیں تھا، وہ کوئی صدیوں پہلے کے واقعات ہیں۔ لگ بھگ عیسیٰ علیہ السلام اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے جو مسافت ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کی ہے، اور مفسرین بیان کرتے ہیں لگ بھگ 500 سال، اور 500 سال بعد کی باتیں میں آپ کو اس طریقے بتا رہا ہوں جیسے کہ گویا کہ میں وہاں تھا، تو آپ کو یہ باتیں سچی نہیں لگتی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی اس طرف بلاؤ، اپنی اولادوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ ہم بھی اپنی اولادوں اور اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی گروہ حق پر ہے، سچا ہے، تو اسے اس دنیا میں غلبہ عطا کر، اور اگر کوئی ہم دونوں میں سے گروہ جھوٹا ہے تو یا اللہ اسے ذلیل اور خوار کر دے، برباد کر دے۔ تو پھر عیسائی سے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نجران کے دو عیسائی عاقب اور اسید، یہ دو شخص آپ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے انکار کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ دلائل دیتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا پھر مباہلہ کرو۔ تو ان میں سے ایک شخص نے وہ کرنے ہی مباہلہ تھے، پھر ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ نبی ہے، ہم نے اس کے ساتھ مباہلہ کیا تو نہ کہ صرف ہمارے مال اور ہماری جانیں بلکہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ایک تو نبی کی بد دعا ہو جائے گی، دوسرا اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہو جائے گی، کبھی ہم اٹھ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بات پر ایگری کرتے ہیں، ہم اسلام تو نہیں لے کر کے آتے، لیکن ہم اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ہم جزیہ اور ٹیکس دے کر رہیں گے۔ یاد رکھے گا مسلمانوں کی حکومت میں صرف کافر ٹیکس دیا کرتے تھے، خلافت کے دور میں کافر ٹیکس دیا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، آقا ایک گزارش ہے ہمارے علاقے نجران میں جس کو آپ بھیجو گے نا وہ انصاف کرنے والا ہو، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، وہ ایماندار ہو، وہ امین ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس ایک ایماندار شخص کو بھیجوں گا۔ صحابہ کرام بڑے پریشان کہ اب کس کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز بخشنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ تم جاؤ کہ ان کے پاس تم جاؤ گے۔ تو ایک جگہ پر سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی امین پیدا کیا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب جب عیسائیوں نے بات نہیں مانی تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی ان سے مباہلہ کا کہیے آئے، پھر مقابلہ کریں، ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے،
وہ ذلیل اور خوار ہو جائے، اور جو سچے اللہ اس کو غلبہ عطا کرے تو پھر یہ اس سے بھاگے۔ یہ دین اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور آج بھی یہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔